اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہمارا 5th پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس کی 2 جو آیات ہیں ان کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کی انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے۔ اور عائشہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ بالکل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور ایک پڑھ لوں؟ ہیلو آپ جو ہے یہ آیت کافی بڑی تھی، اب یہیں سے جی ٹرانسلیشن شروع کر دیجیے۔ جی۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے کہ اپنے مال کے مہر میں سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہود رانی کرنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ جی ہم دیکھیں اور پیچھے ابھی پڑھتے رہے ہیں 4th پارے کے اینڈ میں کہ آپ کے لیے جو سسر ہوتے ہیں یا جو ساس ہوتی ہیں، سسر کس کے لیے؟ عورت کے لیے وہ دائمی حرام ہے۔ ساس جو ہے داماد کے لیے دائمی حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کے چچا ماموں بھائی، یہ رضائی بھائی، یہ دائمی طور پر آپ کے لیے حرام ہے، ان کے نکاح میں آپ کبھی نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایک وقت میں آپ 2 بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں نہیں جمع کر سکتے۔ ایک بہن کا انتقال ہو گیا یا اس کو چھوڑ دیا گیا تو دوسری بہن نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں ایک عورت 2 بھائی کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ ہاں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا یا اس نے ڈیورس دے دی یا کوئی بھی ان کے درمیان معاملہ ہوا، رشتہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا تو دوسرے بھائی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، ایسی عورت جو کسی کے نکاح میں ہو وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آج صلہ رحمی کے رشتوں کے بارے میں ہم ذرا سی بات کر لیتے کیونکہ یہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے۔ صلہ رحم سے جڑے ہوئے، رحم کیا ہوتا ہے؟ ماں کا مادر میں جو ایک چیز ہے اسے رحم کہا جاتا ہے نا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو بچے کا رشتہ جو سب سے قربت والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں اف بھی نہیں کرنا، وہ ماں باپ ہے۔ تو جو ماں باپ کے بہن بھائی ہیں وہ بچے کے کیا ہوئے؟ باپ کی طرف سے جو ہے پھپھی اور چچا تایا ہوئے، اور ماں کی طرف سے ماموں اور خالہ ہوئے۔ اور خود اس بچے کے جو بہن بھائی ہیں جو اس کے اپنے سبلنگ ہیں، یہ تمام جو رشتے ہیں یہ صلہ رحمی کے ہیں۔ ساتھ ماں باپ کے جو ماں باپ ہیں، مطلب اس کے گرینڈ پیرنٹس، دادا دادی، نانا نانی، یہ تمام آپ کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں۔ اب کیا ہے، ان صلہ رحمی کے رشتوں کو آپ کسی صورت نہیں توڑ سکتے، نہ بہن بھائیوں کا، نہ ماں باپ کا، نہ چچا تایا کا، نہ دادا دادی کا، نہ نانا نانی کا، نہ ماموں اور خالہ کا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے ہمیں کہ ماں خالہ جو ہے وہ بالکل ماں کی طرح ہے۔
تو یہ وہ رشتے ہیں جنہیں آپ کسی صورت چھوڑ ہی نہیں سکتے. اب کیا ہے، یہ صلہ رحمی کے رشتے ہیں. اب ان کے اندر اللہ نے حسن پیدا کیا کہ جو آپ کے چچا اور آپ کے ماموں ہیں یہ دائمی حرام ہے، کہ وہ کبھی کسی بھتیجی اور بھانجی کو غلط نظر سے دیکھیں ہی نہ. نانا نانی اور دادا دادی کو بھی اگر دیکھیں تو ان کے جو گرینڈ چلڈرنس ہوتے ہیں وہ بھی ان پر حرام ہے. ماں باپ اگر آپ دیکھیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ان پر حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں ایک معتبر پاک معاشرہ دے رہا ہے. اس میں ان رشتوں کی جو ایک ہماری سپورٹ ہے ہمارے اراؤنڈ، ان سب میں بتایا گیا کہ کدھر آپ کا رشتہ جائز ہے. ہاں ماما جو آپ کے یہ سارے رشتے صلہ رحمی کے، جو آپ کے انکل انٹی ہیں، خالہ ہوں یا پھپھو ہوں یا ماموں ہوں یا چچا ہوں، ان کے جو بچے ہیں جو آپ کے کزنس ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ڈائریکٹلی اس نکاح کو روکا گیا. اور اسی طریقے سے جیسے ہی یہ آیت شروع ہوئی ہے جن میں محسنات کی بات کی جا رہی ہے، جو نیک عورتیں ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ نکاح کے پیغام پر بھی دوسرا نکاح کا پیغام نہ دیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ کسی کے لیے نکاح کا پیغام ہی ہے نا، انگیجمنٹ کے انگیج ہو گئی، اب اس کا نکاح ہونا ہے، تو اس پر بھی رشتہ نہیں بھیجیں. یا اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا شخص جو اجنبی ہے وہ اس نظر سے اس عورت کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ صرف مخصوص ہے اس آدمی کے لیے جس کے نکاح میں ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس آیات کو پڑھنے کے بعد میرے اندر تو بہت شکر گزاری آتی ہے اپنے رب کی کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین معاشرہ بنا کر اور اتنا پیارا دین دے کر بھیجا کہ جس کے اندر ہم خود کو محسوس کرتے ہیں. جی آگے کی آیت پہ. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، اور تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو. وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائے، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. کنیزوں سے نکاح ایک یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. جی یہاں پر دیکھیں اللہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت سے جو شادی ہے یا تو اس کا سرپرست کے درمیان یہ بات طے ہو کہ یہ آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، کیونکہ نکاح کو کہا گیا کہ آپ نے اعلانیہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر آپ دیکھیں شادی بیاہ کی رسومات میں جتنی بھی رسومات ہم نے ایڈ کی ہیں اس میں آپ جتنا چاہیں ایڈ کر لیں. جو سب سے فیمس ہے مہندی بری اس میں ہوتی تھی، اب تو ڈھولکیاں اور برائڈ شاور اور بہت کچھ اس کے اندر ایڈ ہو گیا. وہ سب ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. دین کا حصہ کیا ہے کہ آپ شرعن جو ہے گواہوں کے ساتھ صرف نکاح کریں، جیسے کہ حضرت فاطمہ کا ہوا تھا. ہاں ولیمے کے لیے کہا گیا کہ آپ نے ولیمے میں اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ضرورت مند مسکین یا ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ولیمہ مرد کو کہا گیا ضرور کریں. ریزن ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ یہ مرد اس عورت سے اور یہ عورت اس مرد کے نکاح میں آ گئی اور یہ دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی ہے، منکوحہ ہے یہ عورت. تو یہ ضروری ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ عورت غلام ہے، آپ کو ایک لانڈی ملی ہے تو کہا جا رہا ہے اس کے مالک سے پھر آپ نے پرمیشن لینی ہے، اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں. اس کا جو مہر ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بدفعلی کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے تو اس کی سزا عام عورت سے آدھی ہوگی. جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کریں اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اے آیت آپ ایمان نوٹ والو، کر لیں، یہ جو آیت نمبر 27 ہے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ وہ اور اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ولنگ بتائی جا رہی ہے، اس کی چاہت بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو کیا کرے کہ تمہاری جو توبہ ہے وہ معاف کر دے۔ اگر اس کو دیکھیں نا ایک اور طریقے سے بھی یتوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے متوجہ ہونے کے لیے، کہ وہ کیا کرے، رحمت کے ساتھ توجہ کرے تمہاری طرف۔ اور وہ اور ایک اور دفعہ پھر استعمال ہوا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ خود اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اب یہ جو دوسری والی چاہتے ہیں یہ کن لوگوں کی ہے؟ جو کہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ، کیونکہ دیکھیں ایک رانگ کال لڑکی کو گناہ کبیرہ تک لے جاتی ہے، ایک رانگ کال اور ایک غلط دوستی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ دیکھیں آپ واکنگ ٹریک پہ واک کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی جس پرپس سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے صحت آپ کی بہتر رہے اور ساری چیزیں، وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن اگر آپ ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ جا رہے ہیں، ذرا سا آپ غلط راستے پہ جاتے ہیں صراط مستقیم سے ہٹ کر، تو کیا ہوتا ہے آپ کا پیر ذرا سا مڑتا ہے، یہ ٹوسٹ ہوا اور یہ آپ کو چوٹ لگ گئی۔ تو آپ نے کبھی بھی اس راستے جانا ہی نہیں ہے جدھر سے آپ غلط راستے پہ چلے جائیں۔ اور اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے، آگے کی جو آیت ہے وہ بڑی پیاری ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت اس میں بتائی جا رہی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ وہ کم کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، جتنا بھی مضبوط ہو کبھی وہ غلطی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں اپنے بارے میں بھی اور کسی دوسرے فرد کے بارے میں بھی، اپنے نفس سے ہٹ کر، کہ انسان نہ ہی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی مشین ہے، وہ انسان ہے، وہ کبھی غلطی کرے گا، کبھی گر جائے گا، کبھی اٹھے گا اور پھر سارا لے کے چل پڑے گا۔ لیکن وہ شیطان بھی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر دے تو اس پہ اڑ جائے۔ تو ہمیشہ جب کبھی بھی کسی لمحے بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے جو صرف آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، آپ اس سے معافی مانگیں۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی جو حقوق العباد میں سے ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے ہے، تو بہترین حل ہے کہ آپ اس سے سوری کر لیں۔ کتنا سمپل سا ایک اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہوا ہے دنیا میں۔ اور اس چیز کو یہی کنسیڈر کریں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ کسی خاص اسپیسیفکلی کسی انٹینشن کے ساتھ بات نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن سامنے والا اس کو غلط بھی لیتا ہے، تو آپ اس کو کلیئر کر لیں اور کوشش کریں معاشرے کے اندر خیر والے بندے بنے جو آپ کی ذات سے لوگوں کو خیر پہنچے۔ جی آگے بڑھیے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر ایک یہ خرید و فروخت تمہارے آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جی ماں اب باپ یا یہاں پر آپ دیکھیں جو پہلی آیت تھی یہاں پر 29، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے
وہ غلط طریقے سے نہ کھاؤ. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، بڑے پیمانے پر حکومتیں چل رہی ہوں یا ملک چل رہے ہوں. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے مال تم نے ایسے نہیں کھانے. لیکن کیا کرنا ہے، لین دین ہونا ہے میں آپس میں رضامندی ہے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ یہ غلطی کر جاتے ہیں، جس طرح آپ لین دین میں دو تین طرح کی چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے لیکن آپ دوسرے کے سامنے اس چیز کو وضاحت نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے سوال نہ کر لے کہ یار تمہارے پاس اتنا ہے، لاؤ مجھ سے بھی شیئر کرو. یا پھر ہم یعنی بخیل ہو جائیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ آپ اس کو شو آف کرنے لگیں. جیسے بھی ہم شادیوں کی بات کر رہے تھے کہ شادی تو ایک نکاح کچھ گواہوں کے ساتھ اور ولیمے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کے طور پر ہو جائے، لیکن ہم نے اس میں کتنی زیادہ چیزیں ایڈ آن کر دیں. اور آپ دیکھیں پھر وہ شادیاں مشکل ہو گئی، اور شادیاں اسی وجہ سے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو ان میرڈ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ اور میں جو کہ قرآن والے بن گئے ہیں، الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ چیز کم ہو. اور آپ دیکھیں کسی کی ایک بیٹی ہے، کسی کی دو ہے، کسی کی تین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے آزمایا، اور بیٹیوں کے دینے پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو 7 فرشتے سلام کرنے آتے ہیں، اور بیٹا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آپ کو سلام کرنے آتا ہے. پھر کہا گیا جو ایک بیٹی کی پرورش کرے تو 2 انگلیوں کو کھڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دونوں ایک ساتھ، اور کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور پھر 2 کی، اور پھر 3 کی کہا. تو آپ دیکھیں بیٹیاں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں، میں اور آپ بھی بیٹی ہیں، تو ان کی جو آنا ہے وہ بھی باعث رحمت ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایسی ماؤں کو آپ اگر اپنے ارد گرد، کیونکہ ہم قرآن کی بات کو لے کر آج کی دنیا سے ریلیٹ کر رہے بھی ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان ماؤں کو دیکھیں جن کے 3 3 4 4 بیٹے ہیں. میں نے خود اپنے قریبی رشتوں میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں ان کے اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ان ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک خلائی مخلوق کی طرح جو ہے اپنی کسی سوچوں میں غائب رہتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ماں کی جو سب سے بہترین دوست ہے نا، وہ بیٹی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا جو کان ہے وہ آپ کے لیے، اور آپ کا کان اس کے لیے باعث رحمت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور بیٹوں کی اپنی اہمیت ہے، آپ اس کو بھی کم نہیں کر سکتے. بیٹیوں کی اپنی اہمیت ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. لیکن یہاں صرف اتنی چیز ہے کہ ہم یہ کوشش کریں شادی بیٹے کی ہے یا بیٹی کی، اس میں خیر پیدا کریں اور آسانی کریں. اب جب مال میں لین دین میں باطل طریقہ اختیار ہو جاتا ہے تو آگے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ کہا جا رہا ہے نفس کی قتل کی بات آ رہی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیونکہ اگر تم کسی کا بھی مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے اس میں رد و بدل کر رہے ہو، تو جان لو کہ تم نے ایسا کیا ہے جیسے خود کو قتل کر لیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. اب جو بھی باطل طریقے سے مال میں تبدیلی کر رہا ہے، پہلی بات اس نے خود کو قتل کر دیا. اللہ تو مہربان ہے، اس نے اپنی ذات پر جو ہے یہ ظلم کیا جس کی وجہ سے وہ آگ میں جائے گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 32 میں یہ بات آ رہی تھی، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو. دیکھیں ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یہ اس کے پاس ہے میرے پاس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے نا ہمیں قرآن میں بات سکھائی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے. حسد کیا ہے؟ کسی آپ کی دوست کے پاس کوئی برانڈڈ ڈریس ہے، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے کہا چلو یار نیکسٹ ٹائم مل کے چلیں گے، میرا بھی دل ہے کہ میں نا یہ لے لوں، لیکن یہ کلر جو تم نے پہنا ہے یہ مجھے اتنا نہیں پسند، تو میں کوئی دوسرا لے لوں گی. اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، اسے حسد نہیں کہیں گے. حسد کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں اچھے سے، ابھی سورہ فلق میں بھی آئے گی. حسد یہ ہے کسی نے کوئی اچھی گاڑی لے لی، یا اس کو اللہ نے اولاد دی، کیونکہ مال و اولاد تو نصیب سے ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا. اب کیا ہے کہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں یا اس کی جو چیز اللہ نے اس کو عطا کی، اور ایسا سوچیں کہ بس اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے اور اس سے بہتر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے.
اور ہمیشہ اسے بد نظری بھی کہیں گے، لوگ نظر بھی لگاتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے، نہ اس میں بخیل ہوں آپ، اور نہ ہی ریاکار ہوں۔ تو اور اگر ہم اس سچویشن میں ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ہماری بھی چاہت ہے، تو ہمیں دعا یہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو برتنا نصیب کرے، استعمال کرنا نصیب کرے، ان کے لیے خیر و برکت ڈالے، ہمیشہ لوگوں کو دعا دے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی فرشتے جڑے ہیں جو آپ کی ان دعاؤں پہ آپ کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، آپ کی چاہتوں پر وہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ان کے لیے، ان کے مطابق اس کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق۔ ابھی آگے ایکچولی آیتیں آنے والی ہیں کہ مرد جو ہے قوام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو عورت نیکی کرتی ہے اس کا اجر اسے ملتا ہے، جو مرد کرتا ہے اس کے اجر اس کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جو جنت کی عورتوں میں بہترین مقام پر ہوں گی، سرداروں جیسی کیفیت میں، وہ حضرت آسیہ ہوں گی۔ کس کی بیوی تھی وہ؟ حضرت، اگر آپ دیکھیں حضرت آسیہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کا کیا مرتبہ ہے؟ وہ غلط کام کرتا تھا، اس کو کوئی نیکی نہیں ملی، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں، اور سورہ نساء جب سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورتیں تو میری بالکل ایسی ہیں جیسے پرنسز ہوتی ہیں، شہزادیاں، وہ جو عمل کر رہی ہیں ان کو ملے گا اس کا اجر۔ ان کے لیے کتنا بہترین گھریلو نظام بنایا جس کے اندر وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے جو بھی آپ نیکی کریں خود کو مرد سے کمپیئر نہ کریں، اس کے اندر الگ اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں، آپ کے اندر الگ رکھی ہیں، اس کی الگ ذمہ داری ہے، آپ کی الگ ذمہ داری ہے، اس کو الگ جسمانی قوت دی ہے، آپ کو الگ جسمانی قوت دی ہے، اس کی ڈیوٹیز الگ ہیں، آپ کی ڈیوٹیز الگ ہیں، اس کے مطابق آپ کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہے آپ نے، جیسے جیسے آیتیں آگے بڑھیں گی تو اس چیز کو مزید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی جی، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کے عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہد نگہداشت۔ نگہداشت نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بدگمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بڑائی والا ہے۔ جی، یہ آیت کی جو پہلا جو جز ہے اسے نوٹ کر لیجئے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے اس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ اب آپ دیکھیں وہی بات جو میں پیچھے آپ کو بتا رہی تھی، اگر آپ دیکھیں جسمانی طور پہ عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد؟ مرد زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر منتھلی ایک چیز رکھی ہے اسپیسیفکلی کہ وہ بیماری محسوس بھی کرتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایت بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے روزے نہیں رکھ رہی، تم کمزور ہو، بیمار ہو، کسی اور دنوں میں گنتی پوری کر دینا، کیونکہ بیماری سے تشبیہ دی گئی نا وہ چیز، جیسے ہم قرآن میں پڑھ رہے تھے، نمازیں کہی گئی کہ تم پہ چلو میں نے وہ معاف ہی کر دی وہ نمازیں اس دوران جو ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم پہ کام کو کتنا ہلکا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں منتھ میں 1 ویک کی چھٹی پر تو ہم رہتے ہیں، رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے اس میں ہمارے لیے پھر چھوٹ دیا، ہمیں بریک دیا کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اگر آپ کو اس طریقے سے آپ دیکھیں بچپن سے بہت سارے لوگ جن میں بھی شامل تھے، ہم اسی بات پر افسوس کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کے یہ جو روزے ہیں یہ ہم نہیں رکھ پا رہے، اور اس بات پر افسوس ہی رہتا ہے اور ساری چیزیں۔ لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ساخت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک بریک دیا ہے۔ پھر ہم کیا ہوتا ہے گھریلو نظام میں کچن چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس دوران، دیکھیں بہت ساری جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی عید کی یعنی سوری وہ کیا کرتی ہیں اس ڈیوریشن کے اندر ہمیشہ وہ چیک کرتی ہیں کہ ان کے کب یہ دن آئیں گے،
تو کچھ چیزیں وہ رمضان کی پریپ کرتی ہیں، یا پھر عید کی شروع کر دیتی ہیں، یا بچوں کی کچھ تیاری کر لیتی ہیں اس ڈیوریشن کے اندر، یا تھوڑا ریسٹ کر لیتی ہیں. کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو پراپر طریقے سے اس بریک کو لے پاتی ہے، کہ تھوڑا سا برڈن جو رمضان میں وہ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں روزے افطار سحری میں، وہ اس ڈیوریشن کے لیے سوچ کے رکھتی ہیں. اور عقل مندی بھی یہی ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مرد دیکھیں اگر جسمانی طور پر اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں کچھ دن پہلے بھی بات کری تھی، آپ جب ایک ٹاپک پہ سوچتے ہیں، بچوں کا اسکول ہی لے لیں، آپ کے ذہن میں 10 سوچیں ہوں گی. وہ 10 کی 10 سوچیں آپ ایک اپنے شوہر کے سامنے، بھائی باپ کے سامنے رکھیں، وہ دیکھیں وہ ایک جملے کے اندر ایسا لگتا ہے ان کے پاس کوئی کی ہے ایسی، وہ ایک جملے کے اندر جو ہے اس چیز کو سیدھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچنے کی صلاحیت ایسی رکھی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہ جو سسٹم ہے، جو میں نے ابھی بات کی منتھلی حیض و نفاس کا جو ٹائم ہے، اس میں عورت کے مون سوئنگس کتنے ہو رہے ہوتے ہیں، ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آپ بے مقصد کبھی آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، بے مقصد آپ جو ہے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی کمزور فیل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اس کو کہا. اس کے علاوہ دیکھیں دونوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے. مرد کو کہا تم ذریعہ معاش کے لیے ہو، جاؤ باہر کی گرمی اور دھوپ جتنا بھی طوفان آئے ہو آپ دیکھیں کما کے وہ لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح عورت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری جو ڈالی ہے وہ ہے بچوں کی اپ برنگنگ، جو ایک معاشرہ بناتی ہے. ایک نان مسلم کا کہنا ہے تم مجھے بہترین مائع دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. کیوں؟ کیونکہ فرسٹ سے خاندان اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بے شمار کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. کتنے رشتے اس صورت میں ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے جو اچھی سمجھدار مائیں ہوتی ہیں لڑکوں کی، وہ جاتی ہیں لڑکی بعد میں دیکھتی ہیں، پہلے اس کی ماں دیکھتی ہوں، کہتی ہیں جیسی ماں ہوگی بیٹی بالکل ویسی ہوگی. ہوتی ہیں رحمان کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر رحمان پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میجورٹی ایسی ہے. کیوں؟ تو یہاں پر ایک تو یہ ریزن ہے، دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. مرد کی اپنی ڈیوٹی ہے اور عورت کی اپنی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. مرد کو ایک نظام چلانے کی ذمہ داری دی ہے. اگر آپ غور کریں، عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا پہلے جو ماں باپ کا گھر ہے یا بہن بھائیوں کا وہ چلانا ہے. لیکن مرد کو اگر آپ دیکھیں تو مرد کے انڈر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اس کی بہن آتی ہو ان میرڈ، بھائی آتا ہو ان میرڈ، یا اس کی ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، سب اس کے انڈر ہیں، سب کی وہ کفالت کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کفالت کرنے والا ہے، ذمہ دار ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ پھر وہ عورت پہ قوام بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اتنی ساری خوشخبریاں بھی دی اللہ تعالیٰ نے. جیسے آگے آگے ہم بڑھیں گے، جب ہسبینڈ وائف کی ریلیشن کی بات آئے گی تو اس پہ ہم کریں گے. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مردوں کے پیچھے اللہ کی جو چیزیں ہیں ان کی نگہبانی کرنی ہے. کہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جب مرد اسے دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس پر عمل کرے، اور اس کی غیر حاضری میں اس کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. عزت کیا ہے؟ وہ خود اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو. ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا قرار دیا. پھر کہا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو کسی عورت سے تو 4 بنیاد پہ کرو. ایک اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے. اور اگر تم دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہو تو یہ سب سے بہتر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر کہ لڑکی دیندار ہے، بیوی دیندار ہے، تو آنے والی جتنی جنریشن ہے وہ خیر کے ساتھ پیدا ہونے والی ہیں اور دین اسلام پہ چلنے والی ہے. اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ آج دیکھیں معاشرے کے اندر جتنا شر پھیلا ہوا ہے اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کر دیں. تو کیا ہوگا کہ بہت ساری ایسی بیویاں ہمیں معاشرے کے اندر ملتی ہیں جو شادیوں کے بعد اپنے شوہروں کے اندر بھی بڑی تبدیلی لے کر آتی ہے. کیونکہ جب بیوی دیندار ہوتی ہے تو دین جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ مثال دی جاتی ہے کیونکہ پورے وقت کون ہوتا ہے گھر میں اور آپ. لیکن اگر مرد دیندار ہو تو دروازے کی دہلیز تک ہی دین رہتا ہے، اس کو لے کر آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، جبکہ وہ قوام ہے.
تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسی بیویاں بننی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملی ہے کہ ہمیں شوہروں کی فرمانبردار بھی ہونا ہے، ناشکری نہیں ہونا۔ آج کل ہم معاشرے کے اندر یہ بات بہت دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے شوہر کی ناشکری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، اور کہا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی بھی وہی ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں آپ کے شوہر تھوڑی سی آپ کے لیے کوئی ایفرٹ کر دیں، کوئی کوشش کر دیں، تو اس میں ان کی شکر گزار رہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہو تو کوشش کریں کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ لڑائی میں پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب آپ ساتھ ایک بندے کے رہنے لگتے ہیں، وہ بالخصوص کیونکہ شوہر کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ کسی کو پسند کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو خامی اور خوبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف اس کی خوبیوں سے پیار کیا یا اس کی بظاہر ذات سے پیار کیا ہے، وہ پیار پھر آپ کا دائمی نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں ہر رشتے میں، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، شوہر ہو، بچے ہو، آپ کیا کرتے ہیں اس کی خامیوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا، کسی انسان میں، ان تمام رشتوں میں، خاص کر میاں بیوی میں، کسی میں خیر زیادہ ہوتی ہے، کسی میں شر زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان صرف شر سے بھرا ہو اور کوئی صرف خیر سے، ریشو کم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، آپ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں ان کی 10 باتیں بری لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی 2 پوائنٹ ایسے ہوں جو انہیں بھی ہمارے ناپسند ہوں، یا 5 ہوں، یا 8 ہوں، یا 10 سے بلکہ 12 ہوں، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ان چیزوں کو بیئر کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب شوہر کو غصہ آئے، اتنا عرصے تک کچھ لوگوں کی شادی کو، شروع میں تو خیر کسی کو نہیں سمجھ آتی، 2 الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ پرورش ہوتی ہے، اپبرنگنگ ہوتی ہے، پھر وہ ایک چھت کے نیچے آتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، گزرتے گزرتے پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے ان کی پسند ناپسند، ان کو کون سے کلر پسند ہے، کیا کھانا پسند ہے، کس طرح وہ سوتے جاگتے ہیں، کپڑوں کا کیا سیٹنگ ہے، ہر چیز آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے یہ تھوڑے غصے ہیں، تو آپ یا کوئی بھی ان کی خامی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، میاں بیوی تو ویسے ہی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو آپ یاد رکھیں جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لائٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کچھ عرصے جاتی رہتی ہے، آپ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، اس کا آلٹرنیٹ نکال لیتے ہیں۔ آلٹرنیٹ کیا نکالتے ہیں آپ، جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے، کوئی جو ہے جنریٹر لگا لیتا ہے، کوئی یو پی ایس لگا لیتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ہر کلچر میں جو چلتا ہے وہ ہینڈ فین ہے، آپ اس طرح یوز کر لیتے ہیں۔ یا تھوڑے وقت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، لائٹ نہیں ہے تو کینڈل جلا لیتے ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے سارا کچھ، باقی پورے دن تو اچھی روشنی اور اچھی ہوا آ رہی ہوتی ہے نا ایئر کنڈیشنر اور فین کی۔ تو اگر ہسبینڈ کو غصہ آ جائے تو آپ صرف یہی سمجھیں کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے لائٹ جس طرح جاتی ہے اور ہم اس کا آلٹرنیٹ نکال لیتے ہیں، تو صبر اور برداشت سے کام لیں، رشتے ایسے ہی چلتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے برداشت اور صبر ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری طلاق کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ ہم کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں پہاڑ جیسی پریشانیوں کو سہ کے رشتے نبھا لیتی ہیں اور پھر وہ سب کی دل پسند ہو جاتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو بے مقصد چیزوں کو خود سے کریٹ کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور پھر کیا ہوتا ہے ان کے اتنے پیارے رشتے ان سے کھو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ شوہر کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ اچھا رہے۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے ان لاس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا رشتہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے سم ٹائم آپ انوانٹیڈ بھی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے شوہر کی اور ان کی آپس میں اچھی دوستی رہے، اچھا معاملہ رہے، آپ ہمیشہ ایک برج بنے ان کے درمیان، اور اپنے بچوں اور ان کی پھپھی خالہ چچا کے درمیان، ان کے درمیان بھی ایک برج بنے۔ وجہ کیا ہے، وہ آپ کے صلہ رحمی کے رشتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بچوں کے اور آپ کے شوہر کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اگر آپ وہ برج بن رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین آپ کو اجر دے گا اس کا۔ جس طرح آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی کہ تیلیاں ایک ساتھ کھڑی ہیں اور سب میں آگ لگ رہی ہے، اگر بیچ کی 2-4 تیلیاں پیچھے ہو جائیں تو کیا ہوتی ہے، وہ آگ لگنا بند ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں آپ کی ذات ایسی ہو، کیونکہ یہ بھی فساد ہی ہے ایک طرح کا۔ تو گھر کے فساد میں اگر آپ کسی بھی طریقے سے خیر لے کر آ سکتے ہیں تو خود اپنے آپ کو کم کر کے، مائنس کر کے، 4 قدم پیچھے جا کے ان رشتوں کو آپس میں ملے رہنے دیں، کیونکہ یہ آپ کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے آپ کے رشتے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، بہت سارے
مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیوی اور اس کے بہن بھائیوں کے رشتے کے درمیان آنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی سیم یہی چیز کرنا چاہیے کہ 4 قدم پیچھے رہیں اور بیوی کو اس کے صلہ رحمی کے رشتوں سے ملنے دیں. دونوں طرف سے ہو رہا ہے یہ، بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے، دونوں ہی غلط ہے. تو صلہ رحمی کے رشتے ہمیشہ قائم رکھیں، ہر صورت میں قائم رکھیں، اور کوشش کریں آپ کے بچے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہوں، لیکن اپنی پھوپھی چچا اور یہ جو صلہ رحمی کے رشتے ان کے ساتھ بھی ان کی ایک اچھی ریلیشن ہو، اور خاص کر ان کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں کم زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہوتے ہیں، ان کو صرف خیر کی چیزیں ان تک پہنچائیں. خاص کر جو چھوٹے بچے، ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، بڑے ہونے تک بچے چیزیں آبزرو کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو حقیقت پہ مبنی 2-3 چیزیں بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر آپ کو خیال بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں ایسا نہ ہو ان کے دل میں کوئی چیز بیٹھ جائے. تو آپ ان کو صرف ایک چیز سمجھائیں، کبھی بھی کوئی بھی چیز اگر سامنے آتی ہے، چاہے وہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے یا لڑکے کی، تو بچوں کے سامنے کہیں یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے قریبی اور صلہ رحمی کے رشتے، اور یہ نارمل ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہی یہ ہے، کبھی آپ کا اختلاف ہوگا اور کبھی بہت محبتیں ہوں گی. تو یہ ہم اتنا ڈیٹیل اس پہ اس لیے بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پر کیونکہ یہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. تو قرآن کو ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے جیسے ہم بچپن سے ایک رٹو طوطے کی طرح حافظ قرآن کی طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ عربی میں پڑھا اور بند کر کے رکھ دیا پورے رمضان میں. ہمارا آج پڑھنے کا مقصد اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. اور سم ٹائم ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم کہنے والے سے زیادہ سننے والا عمل کرتا ہے، اور سم ٹائم کہنے والے کے اندر آپ کو وہ عمل نہ بھی دکھے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی بات جو وہ کہہ رہا ہے بات اس کی ٹھیک ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اسٹرگل کر رہا ہو، سننے والا بھی اور کہنے والا بھی. تو ہوتا کیا ہے، اور یہی بات جو میں نے آج آپ کو کہی ہے، آپ نے بھی ایک کہنے والا بننا ہے. ریزن کیا ہے، سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہم اس بات پر یا تو بہت زیادہ اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں استعداد دیتا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے شاید ہم اس لیول پر جا کر اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن سننے والا عمل کر لیتا ہے تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ جو میں بار بار ڈیلی آپ کو کہتی ہوں، ہم نے کیا پوائنٹ نوٹ کیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ نے کیسے سیکھا آج کلاس کو. پھر میں آپ سے نیکسٹ ڈے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کس تک پہنچایا، کیونکہ جتنا یہ آگے جا رہا ہے آپ یقین رکھیں آپ کی نیکیاں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. جی آگے بڑھیے. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہے تو اللہ دونوں کو ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پورے خبر والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کو کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کی ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہے غلام کنیز. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخ کوروں کو پسند نہیں فرماتا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے. بلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. جی آپ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کی بات آگے جو پیچھے ہم نے کی تھی کہ کچھ لوگ اپنے مال کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی جو ضرورت مند ہے یا پریشان حال ہے وہ ان سے مانگ نہ لے. ریزن یہ ہے وہ اس لیے چھپا رہے کہ اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو ایسا نہ ہو وہ سوالی بن کر آ جائے کہ ہمیں دے دیں، تو اس کو بھی منع کیا گیا. یا پھر ہم وہ بن جائیں کہ ہم اس پہ ریاکاری شروع کر دیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہر چیز میں شو آف شروع کر دیں. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہمارے مال ہو سکتے ہیں، ہمارے گاڑیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے گھر ہو سکتے ہیں، یا شادی بیاہ کی رسومات کی ابھی ہم نے بات کی، وہ تمام چیزیں تو اس سے بھی منع کیا گیا. وجہ کیا ہے، زندگی میں ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیں اور اپنا اصول بنا لیں کہ زندگی میں آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. ہم امت وسط ہے. وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیانی امت.
تو ہر چیز کے اندر درمیانی راستہ اختیار کریں، نہ بہت پیک پر اس کے جائیں، کسی بھی چیز کی ہائٹ پر اتنے چلے جائیں، یا بالکل ایجز پہ بھی نہ جائیں، اینڈ میں جانے کی، درمیان میں رہیں۔ سم ٹائم آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت نرم ہوتے ہیں، نرم مزاج لوگ، کیا کرتے ہیں ان کی مثال میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، دونوں طریقہ غلط ہے۔ آپ موقع کی مناسبت سے درمیانہ مزاج رکھیں۔ اس کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹہنی ہوتی ہے اور وہ بڑی اکڑی ہوئی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے تیز آندھی چلتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نرمی کی مزاج ایسے ہے کہ ایک ٹہنی ہے وہ بہت ہی نرم ہے اور نرمی کے ساتھ بہت ہی زیادہ جھکی ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پرندہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ کا جو مزاج ہے اس میں ایسا معتدل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کی سختی سے خوفزدہ بھی نہ ہو اور نرمی کا ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھائے۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ آپ جس روز نوٹ کر لیجئے، یہ آیت تو ایسی ہے کہ میری اپنی آنکھوں میں بھی جو ہے آنسو آ جاتے ہیں سن کر کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر، ذرہ آپ سوچیں ایک مالیکیول کی بات ہو رہی ہے، چھوٹا سا جو ڈسٹ جو شاید ہم کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے، اتنی بھی اگر ہماری نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ جی جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ نہ غسل کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجات میں آیا ہو، تو تم نے عورتیں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جی یہاں پر دیکھیں یہ آیت نوٹ کر لیں آپ۔ پہلی بات تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے قرآن کی شراب کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جناب الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ دو بیانات ہیں اس کے اندر، پہلے ہم نے پڑھا تھا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، جو شراب کی بات آئی تھی کہ یہ شراب اور جوئے کی دونوں باتیں ایک ساتھ آئی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، یہ ان کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ پہلا حکم آیا شراب کا۔ اب یہاں پر آپ کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو حق پہنچانا ہے، قرآن اور حدیث کی بات پہنچانی ہے، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ سوچیں، شراب جو آج حرام ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ کتنے پروسیس میں دے رہے ہیں اور کتنے ترتیب وار دے رہے ہیں اور کتنی حکمت سے دے رہے ہیں۔ پہلے کہا شراب اور جوئے جو ہے دونوں ناپسندیدہ چیزیں۔ اب یہ دوسرا حکم آ رہا ہے شراب کے بارے میں، کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اب عام لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، خاص اسپیسیفکلی مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں کو کہ تم قریب مت جانا جب تم شراب مطلب نشے کی حالت میں ہو، تم نے شراب پی ہوئی ہو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اب کیا ہے، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اب آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور ہر دفعہ جو ہے نا آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے، تو کیا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، آپ کی ٹائم لمٹ بتائی جا رہی ہے۔ تو دوسرا یہ حکم آیا ہے۔ تیسری بات اب جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تیمم کی۔ تیمم کس صورت میں؟ آپ دیکھیں غسل کس صورت میں آپ پر واجب ہوتا ہے؟ جنابت کی صورت میں، جمع آپ نے کیا ہو، یا ناپاکی کی صورت میں۔ اس صورت میں آپ نے اب غسل کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ کیا کریں، یہ آیت ہے تیمم کی کہ آپ تیمم کر لیں۔ تیمم کس سے کیا جاتا ہے؟ مٹی سے کیا جاتا ہے۔ تو ان آیتوں کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے مٹی جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر آپ دیکھیں مٹی کی مثال آج میں آپ کو دینا چاہوں گی، ایکچولی یہ جو سورہ ہے بہت تفسیر والی ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی ہم کر پائیں، لیکن ہر آیت میں اتنی وضاحت ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک کتنے لوگ جو ہے وہ شہید یا انتقال کر گئے ہیں،
اور کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہی سامنے دفن کر چکے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جب کچھ عرصہ گزرتا ہے روح تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے اور زمین کے اندر ہمارا جسم رہ جاتا ہے صرف، جسم خاکی جسے بنایا گیا مٹی سے ہے، اور جب اسکیلیٹن بچ جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. تو ایک بڑی پیاری بات ہے، آپ کو نہیں پتا جو مٹی آپ پر اڑ کر آ رہی ہے وہ کس کی جو ہے اسکیلیٹن کی ہے یا کس کے جسم کی. آپ سوچیں، کبھی آپ نے اس طرح سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور اڑنے والی مٹی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مٹی جو ہے وہ پاک ہے تیمم کے لیے. اور پھر بتایا گیا کہ تم کیا کرو، پاک مٹی لے لو، اس سے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو. تو ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جیسے ایک فار ایگزامپل آپ نے لی، آپ سفر میں ہیں اور آپ نے وضو بھی کرنا ہے تو اور پانی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کی نماز نکل جائے گی اور آپ وقت پہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اس صورت میں بھی تیمم کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. یا گھر کے اندر کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، ایک ایمرجنسی، ایک ایکسیڈنٹلی آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا اور آپ نے کوئی دین سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، دین ہمارا مکمل دین ہے، اس نے ہر چیز کا حل ہمیں بتایا، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف آپ کو بتایا گیا ہے کیا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ سعیدن طیبن، کہ جو مٹی ہے وہ پاک ہو، فم سہو بوجوہکم و ایدیکم، کیا اس سے کیا کر لو کہ آپ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تو اس طرح بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی آگے کی آیت پڑھیے، یہ آیت نمبر 43 تھی، اسے ضرور نوٹ کر لیجیے گا. جی. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ مددگار ہونا بس ہے. بس یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کرو. لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا. جی، اصحاب سب جو ہیں ان کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کیا تھا عبادت کا، جسے ہمارے لیے جمعے کا مقرر کیا. اور وہ مچھیرے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی نالیاں بنا دیتے تھے سمندر سے ایک گھڑے تک کی، اور اس میں وہ مچھلیاں آ جاتی تھی. ایک طرح سے وہ اس دن تجارت کر رہے ہوتے تھے. ان کے لیے تو خیر الگ رول تھا کہ انہوں نے اسپیسیفکلی سیٹرڈے کے لیے انہوں نے تجارت سے رکنا تھا اور عبادت کرنی تھی. ہمارے لیے کیا حکم ہے جمعے کے لیے؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے عمل کے لیے، اور چاہے بنی اسرائیل کی بات ہو، یہودیوں کی ہو، عیسائی کی ہو، بت پرست کی ہو، مشرکین کی ہو، مخاطب ہم ہی ہیں. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے جمعے کا؟ جمعہ ہماری عبادت کا دن ہے. آپ دیکھیں ہوتے ہوتے پہلے جمعے کی چھٹی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم پاکستان میں یا پوری دنیا میں بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنل بینک کھلے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی لابی ہوتی ہے بہت بڑی کہ سنڈے کو جو ہے وہ کھلنا ضروری ہے. اور ہم کیونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہم بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری آج کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ظہر کا ٹائم ہو جائے اور جمعے کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس ڈیوریشن کے اندر بتایا گیا اسپیسیفکلی اس ڈیوریشن کے اندر آپ خرید و فروخت نہ کریں، اور صرف جمعے کی اگر تیاری کریں، جیسے مرد حضرات جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خطبہ سننا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، پیچھے خواتین اکثر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بات دے رہی ہیں یا نماز کی تیاری کر رہی ہیں، تو کوشش کریں آپ اپنا وہ ٹائم کچن میں نہ گزاریں. ہمارے لیے کیونکہ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو بتائیں اس وقت کوئی خرید و فروخت نہ کریں. ایون کیونکہ ہم یو اے ای میں رہتے ہیں، ہمیں ایک کال کرتے ہیں بقالہ والا، ہمیں صرف ہرا دھنیا ہی چاہیے، ہری مرچی چاہیے، تو وہ لا دیتے ہیں. تو کوشش کریں اس ڈیوریشن میں آپ نہ کریں. ریزن آپ دیکھیں دین اسلام، پھر میں کہوں گی مکمل دین ہے،
کہ جسے آپ منگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اگر چھٹی بھی ہے، فار ایگزامپل آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس بندے نے تو پڑھنی ہے نا جس نے آپ کو لا کے دینا ہے. تو کوشش کریں اس ڈیوریشن کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر حسن رہے، سب کو ایک اسپیسیفک ٹائم ہو جس میں وہ جا کے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. اور اس دوران جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے سورہ جمعہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت دوبارہ آئے گی. تو ہمیشہ یاد رکھیں عبادت والا جو ٹائم ہے اس کے اندر کوئی بھی دوسرا کام نہ کریں. اور ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا ہے، دین اسلام میں، کہ آپ نے ظہر سے جو ٹائم اسپیسیفک ہے خطبہ اور پھر نماز جمعہ ہوگی، اس کے بعد ہمیں کہا گیا جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر تم اپنے کاموں میں نکل جاؤ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا تھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہی جو آیت ہے نا 49، یہ آپ نوٹ کر لیں. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے نفس کا تزکیہ خود کرتے ہیں؟ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک بڑی مشہور مثال ہے اپنے منہ میاں مٹھو. آپ کبھی بھی کسی سے تعریف سننے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، اور نہ یہ سوچیں کہ بس میں ہی میں اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ صلاحیت دیا. آپ دیکھیں آپ کے 4 بچے ہوتے ہیں نا، چاروں کے اندر الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں. تو آپ کے اراؤنڈ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر بہت ساری خیر ہے، تو اس چیز سے ہم نے بچنا. جی. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ ہو پائے گا. کیا ان کا کوئی حصہ یہ سلطنت میں ہے؟ آیت اگر بھی آپ ایسا ہو نوٹ تو کر لیں، 52 آیت، اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیبا. کہ یہ وہ لعنت کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایسا شخص جو اللہ کی رحمت، برکت، تمام بلیسنگ سے دور پھینک دیا گیا، یہ اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر کسی ایک کو کھجور کی گٹلی کی شگاف کے برابر کی بھی کچھ نہ دیں گے. یا یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جس پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے، اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے. یہاں دیکھیں حاسدوں کی مثال دی جا رہی ہے گٹھلی، اور پھر اس کی مثال دی گئی کہ اس میں پتلا سا ایک جو وہ ہوتی ہے، آپ یوں کہیں کہ وائٹ کلر کا ایک دھاری سی ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر ان کو ملکیت دے دی جاتی تو یہ تو ایک دوسرے شخص کو یہ بھی نہ دیتے. شکر ادا کریں کہ ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو سب کو ادا کرنے والا ہے، ورنہ حاسدوں کا تو حال یہ ہے. پھر حضرت ابراہیم کی بات کی گئی کہ انہیں کتاب حکمت عطا کی گئی. تو ہمیشہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لو ونس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں حکمت عطا کر دے. جی. پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا، اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے. جن لوگوں نے ہمارے آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائے گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہم اجرنی من النار. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو تکلیف ہوتی ہے آگ کی وہ کھال کو ہوتی ہے، اور جو دنیا کی آگ ہے اس کو آپ ملٹی پلائی کر دیں مور دین 70%، تو وہ آخرت کی. آپ سوچیں کہا جاتا ہے قرآن میں، قرآن کا حسن ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت کی اور جنت کے ساتھ جہنم کی بات چلتی رہے گی، کیونکہ امید کے ساتھ خوف بھی ہے. تو اب دیکھیں آگے جنت کی بات آ رہی ہے، لیکن کیونکہ ابھی جہنم کی بات آئی ہے اور کھالوں کو جلانے کی بات آئی ہے، تو کہا جاتا ہے ایک ایسا پانی ہے جو سر پہ ڈالا جائے گا تو کھال ایسے اتر جائے گی جیسے آپ نے کبھی کسی چیز پہ ایسا جب آپ رب کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، اس پہ مٹی ہو یا جو بھی چیز، وہ سب بلیک نظر آنے لگتی ہے، اور آپ پانی ڈالتے ہیں تو سارا اتر کے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو بالکل ہمارے جسم سے کھال ایسے اتر جائے گی، اور کہا جاتا ہے پھر دوبارہ چڑھا دی جائے گی
کیونکہ تکلیف آپ کی کھال پر ہوتی ہے. اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے تو عائشہ آپ رک جائیے گا، اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پھر بتا دے. جی عائشہ آگے کنٹینیو کریں. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گے اور ہم انہیں گنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. جی اب جنت کا دیکھیں نقشہ کھینچا جا رہا ہے. آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے جنت کے بارے میں وضاحت آتی ہے. اسی طرح ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں ہمارے اراؤنڈ پوری دنیا میں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ منادی کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ زمین سے آسمان تک سایہ فکن ہو جاتے ہیں سارے فرشتے. یوں مثال لیں کہ آپ اور میں آج قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارے گھروں میں فرشتوں نے ایسے سایہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے سروں سے لے کر آسمان تک. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن جب وہ فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں، جب ان کی ڈیوٹی جیسے فجر میں اور عصر میں چینج ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو کہتے ہیں وہ فلاں فلاں جگہ ایسے اجتماعیت کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے، تفسیر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے اپنے رب اللہ کو تو کیا کرتے. تو فرشتے کہیں گے کہ پھر وہ اس سے زیادہ عبادت کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر ترتیب سے پوچھیں گے کہ اگر کہ وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. تو فرشتے کہیں گے تو پھر وہ زیادہ اس کی طلب کرتے کہ وہ جنت میں جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. تو کہتے ہیں وہ زیادہ اس چیز کی احتیاط کرتے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، امید کرنی ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں. اور یہاں ازواج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے زوج سے، زوج کہتے ہیں مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. ہمیشہ یاد رکھیں، اکثر ہم کہتے ہیں کہ حورے، اور حوروں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی جو ہے لیڈیز کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے، ایسا نہیں ہے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ چیز ہے جنت میں کہ اگر عورت نیک ہے تو اسے وہاں پر ایک نیک زوج ملے گا، اور مرد نیک ہے تو وہاں اسے ایک نیک زوج بیوی کی صورت میں ملے گی. اور کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ. اور دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ہمیں طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ کس کو نکاح میں لینا ہے، کس صورت میں لینا ہے. اسلام اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان نہیں ہے تو لونڈی کو لینا ہے، اور کس طرح کے معاملات رکھ لیں. لیکن دیکھیں آخرت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کو جو ہے ایسے زوج ملیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ابھی آگے قرآن میں آئے گا کہ انڈے اور اس کے فول کے درمیان جو ایک سفید جھلی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے کہ کبھی اس زوج کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. جی آگے پڑھیے. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کے امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بے جی شک اللہ 58 تعالیٰ آیت نوٹ کر لیں سننے آپ. والا، جی دیکھنے والا ہے. جی 58 آیت نوٹ کر لیجئے، کیونکہ کبھی کسی کا مال آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نصیحت ہے میری طرف سے. اور بے شک یہ یاد رکھو وہ شخص جو موجود نہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو نہیں سن رہا، لیکن کون سن رہا اور دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. جی آخری اے آیت پڑھ ایمان لیجیے. جی اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور بے اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. جی یہاں اطاعت اللہ اور رسول کی ہم 2 دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تیسری دفعہ آئی ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کی اطاعت کی بات آ رہی ہے جو صاحب امر ہیں. پھر کہا جا رہا ہے پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے، مطلب اختلاف پیدا ہو جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دو، مطلب قرآن اور حدیث سے پھر اس کا آپ وہ نکالیں. جی آگے جو ہے آمنہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی آمنہ آپ کر سکتے ہیں. ہم آیت نمبر 60 پر ہیں اور ہمارے رکوعات 8 ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں،
طرف طاغوت کے، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے کہ وہ کفر کریں اس کا، اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، گمراہ کرنا دور کا۔ جی، اور جب کہا یہ آیت انڈر لائن کر رہے ہیں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ اب چاہت بتائی جا رہی ہے شیطان کی۔ پہلے تو آئی تھی 2 دفعہ چاہت اللہ تعالیٰ کی اور ان لوگوں کی جو کہ غلط کاموں پر ابھارتے ہیں، یہاں آ رہی ہے شیطان کی چاہت کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی میں تو ڈالے لیکن دور کی گمراہی میں ڈال دے، ایسے کہ تم واپس ہی نہ آ سکو۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا، جو نیو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جی پی ایس نہیں لگاتے، وہ جانا انہوں نے ابو دھابی سٹی ہوتا ہے اور وہ بےچارے کہیں غلط الین کا کٹ لے کے یا سعودیہ کا کٹ لے کے اتنی دور نکل جاتے ہیں۔ آخر میں کیا کرتی ہیں خواتین اکثر جو نیو ڈرائیورز ہوتی ہیں، پھر ہسبینڈ کو بتاتی ہوں، کہتے ہیں رائٹ ٹرن لو آئی کیٹ کی طرف آ جاؤ اور وہاں سے اس طرح روڈ لے لو، دور نکل جاتی ہیں، جانا کہاں تھا چلی کہاں گئی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہکاتا تو ہے لیکن ایسا بہکاتا ہے کہ آپ کو دور لے جاتا ہے کہ وہاں سے واپسی ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑے محتاط ہو جائیں۔ واپسی تو ہر جگہ سے ہے، توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی راستہ بھٹک جائیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پتہ ہے جی پی ایس، اور جی پی ایس سے بیٹر ہسبینڈ ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں، تو آپ نے فوراً ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے طریقہ وہ قرآن اور حدیث ہے، تو اس کو پکڑنا ہے اور اس کے مطابق اپنا جو راستہ ہے اسے صراط مستقیم کرنا ہے۔ جی اوکے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ طرف اس کے جو نازل کیا گیا اللہ نے اور طرف رسول کے، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو وہ رکتے ہیں آپ سے رک جانا۔ تو کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، باوجہ اس کے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر احسان اور مواقفت کا۔ یہی لوگ ہیں وہ جو جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، پس آپ اعراض کیجئے ان سے اور نصیحت کیجئے انہیں اور کہہ دیجئے انہیں ان کے دلوں میں بات پہنچنے والی ہے پر اثر۔ اور انہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے اذن سے، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وہ آ جاتے آپ کے پاس، پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، البتہ وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس معاملے میں جو اختلاف ہوا درمیان ان کے، پھر نہ وہ پائے اپنے نفسوں میں کوئی تنگی اس سے جو فیصلہ کرے آپ، اور وہ تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ہم ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، وہ کرتے اسے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر بے شک وہ کرتے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، جس کی البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں، اور تب البتہ دیتے ہم انہیں اپنے پاس سے اجر بہت بڑا، اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں راستے سیدھے کی۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے انعام کیا اللہ نے، جن پر نبیوں میں سے اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے۔ جی، یہ یہاں پر آپ آیت نمبر جو ہے 68 اور 69 نوٹ کر لیں۔ پہلی بات جو ہم مس گائڈ کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، یہ 68 میں ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے جو اطاعت کرتے ہیں، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو ان کا ساتھی بتائے جا رہے ہیں کون ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین جو نیک کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کی ایک ایک انگلی رکھ کر 3 لوگوں کی مثال دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رفیق ہیں یہ بہت ہی اچھے دوست ہیں، آپ کے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ جی جی یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پکڑو ہتھیار اپنا، پھر نکلو چھوٹے دستوں میں یا نکلو سب اکٹھے، اور بے شک تم میں سے البتہ وہ ہے جو ضرور
جو ضرور دی کر لگاتا ہے. پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت اور وہ کہتا ہے تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہ تھا میں ساتھ ان کے موجود. اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہے گا گویا کہ نہ تھی درمیان تمہارے اور درمیان اس کے کوئی محبت. ہائے افسوس مجھ پر ہوتا ہے ساتھ ان کے تمہیں کامیابی پاتا، کامیابی بہت بڑی. بس جی چاہیے کہ یہ جو ہے غزوہ احد ہی کی دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ جب احکامات آ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، لیکن جب وہ نہیں نکلے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو گئے انہوں نے غلطی کری، ہم گھروں میں تو ہم زیادہ بہتر ہیں. جی اوکے الگ ہو گیا. بس چاہیے نہیں بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں، وہ جو بیچ دیتے ہیں زندگی دنیا کی بدلے آخرت کے. اور جو کوئی جنگ کرے اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، بس ان قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا. اور کیا ہے تمہیں نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اسی بستی سے، ظالم ہے رہنے والے اس کے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. جی یہ وہ جو دعا آپ ایمان نوٹ لائے کر وہ لیں، جنگ کرتے 75 آیت آپ نوٹ کر لیجئے، جس میں یہاں سے آ رہا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یہ دعا ہے اور اسے یاد کر لیں. اور ایسی جو دعائیں ہوتی ہیں جو ظالم قوم یا بستیوں کی ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب کبھی آپ نئے جگہ جا رہے ہوں تو ضرور پڑھیں. ایون ہم جیسے کہ رہتے ہیں پردیش میں، تو ہم پاکستان بھی جاتے ہیں اور پاکستان سے واپس اپنے گھروں میں UAE بھی آتے ہیں، تو یہ ساری دعائیں نا اس وقت کے لیے بہت اچھی ہیں. جی وہ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. بس جنگ کرو دوستوں سے شیطان، بے شک چال شیطان کی ہے بہت کمزور. کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے کہا گیا جنہیں روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. تو جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا تب ایک گروہ کے لوگ ان میں سے وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے جیسا ڈرنا اللہ سے یا زیادہ شدید ڈرنا. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیوں فرض کیا تم نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں ایک مدت تک قریب کی. کہہ دیجئے فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کرے، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر. جہاں کہیں تم ہوگے پا لے گی تمہیں موت، اور اگرچہ ہو تم قلعوں میں مضبوط، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بھلائی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا یہ واسطے اس قوم کے نہیں وہ قریب ہوتے کہ وہ سمجھیں بات کو؟ جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے. اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ. جی جس نے یہ عطا جو ہے آپ 79 آیت نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ موت ہو یا زندگی اللہ کی طرف سے، شفا ہو یا بیماری اللہ کی طرف سے، مصیبت ہو یا آسانی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ یاد رکھیں. اور یہاں پر واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو خیر آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو شر پہنچ رہا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے، کیونکہ جو تم کما رہے ہو اس کی وجہ سے یہ تم پر آ رہی ہے. تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کسی دوسرے شخص کو اس کا معتبر نہ بناؤ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے لیے جو ہے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر کافی ہے گواہ. جی جس نے اطاعت کی رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگران. اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے رات کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. بس اعراض کیجیے ان سے اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کا ارساس. کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں؟ اور اگر ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے، البتہ وہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ.
اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن میں سے یا خوف میں سے، وہ پھیلا دیتے ہیں اسے، اور اگر وہ لوٹاتے اسے طرف رسول کے اور طرف اول الامر کے ان میں سے، البتہ جان لیتے اسے وہ جو نکال لاتا ہے نتیجہ اس کا ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی مگر بہت تھوڑے۔ تو یہ جنگ کیجیے۔ ایکچولی یہ جو بات ہے خیر اور شر کی خبریں پھیلانے کی، یہ ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، تھوڑے کمزور تھے مسلمان کی جماعت، تو سم ٹائم کیا کرتے تھے لوگ، امن کا حالت ہوتی تھی لیکن خطرے کی خبریں پھیلا دیتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے اور ایک تضاد پیدا ہو جاتا تھا، لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ سم ٹائم کیا ہوتا تھا کہ خطرات پیچھے ہوتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ریلیکس رہو، پریشان نہ ہو، تسلیاں دیتے رہتے تھے تاکہ مسلمان تیاری نہ ہو۔ تو دونوں صورتوں کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ جی تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، نہیں آپ مخلف بنائے گئے مگر اپنی جان کے، اور ابھاریے مومنوں کو امید ہے اللہ کی، اور وہ روک دے جنگ ان کی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں اور زیادہ سخت ہے عبرت ناک سزا دینے میں۔ جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران۔ اور جب دعا دیے جاؤ تم کوئی دعا تو تم بھی دعا دو زیادہ اچھی اس سے، یا لوٹا دو اسے، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے خوب حساب لینے والا۔ یہ آپ اللہ نوٹ کر لیجئے، یہ سلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اتنی ہی اسی طریقے سے جواب دے دیا جائے۔ جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پہ بھی سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو یا تو سیم کہہ دیں وعلیکم السلام، یا پورا آپ جواب دے دیں۔ تو اس سلام کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور پورے سلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت آپ نوٹ کر لیجیے۔ یہاں آپ کا رکوع کمپلیٹ ہونے والا ہے آیت پر، اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آمنہ کے پاس ٹائم ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جی آیت بتا دیں، نمبر آیت۔ آیت نمبر ہے ابھی جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے 86۔ اور نہ ہی جب مجھے نکلنا ہوگا نا میں آپ کو بتا دوں گی، پھر آگے سے آپ جس کو جی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں طرف دن قیامت کے، نہیں کوئی شک اس میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں۔ تو کیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہوں، اور اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں وجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، تو تم ہو جاؤ برابر، تو نہ تم بناؤ ان میں سے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں ایک قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ عہد ہے، یا وہ آتے تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے سینے ان کے، کہ وہ جنگ کرے تم سے، یا وہ جنگ کریں اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ مسلط کر دیتا انہیں تم پر ضرور وہ جنگ کرتے تم سے، پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، پھر نہ وہ جنگ کرے تم سے، اور وہ ڈالیں طرف تمہارے سلح کو، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی رستہ۔ ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے، اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف فتنے کے، وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، پھر اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے، اور نہ وہ ڈالیں طرف تمہارے سلح کو، اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور یہی لوگ ہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے جن پر غلبہ واضح، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے، اور جو قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا، اور
دے سپرد کی جائے گی طرف اس کے وارث کے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر ہے وہ ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہے تو آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا، اور اگر ہے وہ اس قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان جو سپرد کی جائے گی طرف اس کے وارث کے، وہ آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا۔ تو جو کوئی نہ پائے پس روزہ رکھنا ہے، اور 2 ماہ مسلسل پے در پے توبہ قبول کرنا ہے اس کی طرف سے، اور ہے اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا۔ جی اور جو یہاں پر قتل کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے قطعاً بغیر کسی انٹینشن کے کوئی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا قتل ہو گیا اور مسلمان ہے وہ، تو آپ نے خون بہا تو دینا ہی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ نے بس خون بہا دینا ہے، سوری ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کی جگہ۔ اب تیسری سچویشن آ رہی ہے کہ اگر کہ وہ شخص نان مسلمس ہے تو اس نے خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنے معاہدہ قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں ہو۔ تو یہ ہمیں طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اس چیز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز میں اگر کوئی آپ کو سٹیزن شپ دیتا ہے تو وہ آپ کو کتنا پروٹوکول دیتا ہے اور آپ کی لائف کو وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ بناتا ہے کہ وہ اپنے ہوم لینڈ میں بھی جاتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پاسپورٹ یا اس کی امیگریشن یا اس کی سٹیزن شپ جہاں سے اس نے لی ہوتی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب اور پریشیس ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے خون بہا تو دینا ہی ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ بتائی گئی ہے، اور اللہ سے اپنی توبہ بھی کرنی ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ جی ام، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو بدلہ ہے اس کا جہنم، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور غضب ناک ہوا اللہ اس پر، اور اس سے لعنت کی اس پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ جی اور یہ آیت نوٹ کر لیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارا دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہتے ہوں، اسلامک فوبیا پہ جو آج کل بات ہوتی ہے کہ دین کا، ہمارے دین اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر انٹینشن کے ساتھ قتل کر دے تو اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس گناہ کو معاف کرا سکے۔ اس کا جو جزا ہے، اس کا جو انعام کے طور پہ اس کو ملے گی وہ صرف جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہے، یہ لعنت سے بھی بڑی چیز ہے اگر آپ غور کریں۔ غضب کا مطلب یہ جس پر اللہ تعالیٰ غصے میں آ گیا اس کی وجہ سے، اور اس کی لعنت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، غضب بھی ہے اور لعنت بھی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری آنے والی تمام جنریشن کو، ہمارے لو ونس کو ان تمام جو شر والے کام ہے، جو شیطانی کام ہے، اس سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ جی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب سفر کرو تم اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو ڈالے طرف تمہارے سلام کمزور زمین میں، اور کہتے ہیں کیا نہیں تھی زمین اللہ کی، نہیں ایک سیکنڈ زیادہ ہو گیا، اے اللہ جو، جی یہ 94 آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ طرف تمہارے سلام نہیں ہو تم مومن، تم چاہتے ہو سامان زندگی کا دنیا کی، تو پاس اللہ کے غنیمتیں ہیں بہت سی، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے تو احسان کیا اللہ نے تم پر، بس تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں مومنوں میں سے سوائے معذور کے، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے بیٹھنے والوں پر درجے میں، اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اچھا، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر کی، بہت بڑے درجات ہیں اس کی طرف سے، اور بخشش اور رحمت ہے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ناہید میں تھوڑا سا آف لوں گی، مجھے جی پک بالکل، آگے جو ہے افروز پڑھنا چاہ رہی تھی۔ جی افروز آپ پڑھ لیجیے، آیت نمبر ہماری 96 ہو گئی ہے، اور یہ آیت نوٹ بھی کر لیجیے۔
اوکے 90 آیت نمبر 97. جی جو لوگ پڑھیے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچیں گے بری جگہ۔ مگر جو مرد عورت اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جی اس آیت کے اندر جو ہے جو استعمال ہو رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیہم کنتم، یا اس کو نوٹ کر لیں، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے کہ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا جائے گا تم کس حال میں تھے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو بیان کی گئی تھی کہ جو ہجرت کے حوالے سے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، یورپین کنٹریز میں، اور آپ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں گے یا اس کو کوئی بھی شبہات ہیں، تو کہا جاتا ہے بہتر ہے کہ آپ ہجرت کر لیں۔ جی جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کا مائک میوٹ ہو گیا۔ اچھا اس میں 101 جو آیت ہے سورہ قصر کی، نماز قصر کی ہے، اسے نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اور قصر کیا ہوتا ہے؟ نماز، آپ اس کا پورا بیان اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فرض نماز جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے اور سنت موقعہ آپ اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، باقی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ جی آگے کیا آپ کریے۔ اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، باوجہ بارش یا بسبب بیماری ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں حالت جنگ میں ہے قوم اور پھر بھی نماز پڑھ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہوئی ان میں بھی بے شمار ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ اس طرح نماز لوگوں نے پڑھی کہ اب مطلب اگر 50 لوگ ہیں مثال کے طور پہ تو 25 نے پہلی رکعت اور 25 نے پھر بعد میں پیچھے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت اور اول وقت میں پڑھنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، تو نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اور اس کے بعد والی آیت جو آ رہی ہے اسے غور سے سنیں اور اسے نوٹ کر لیں 103۔ جی پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ دانا اور حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا جی یہ آیت نمبر 105 آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ حق ہے، اور ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان وہ قرآن و حدیث کے روشنی میں کرنا ہے۔ جی اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک یہ اللہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند قرار دیا اور کہا کہ اس سے بچو۔ جی
بے شک اللہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا. ایک وہ چیز لوگوں ہم سے تو نوٹ کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور جو ناپسند ہے. اب یہاں اللہ کو کون نہیں پسند؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. کن کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بتائیے؟ جو جھگڑالو بھی ہیں اور جو ہے کیا کرتے ہیں، گنہگار بھی ہیں. جی. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کو ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کی دنیا میں تو تم نے اس کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن اس کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو اس کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. جی 111 آیت نوٹ کر لیں کہ جو کمائے گا وہ اس کا جو وبال ہے وہ اسی کے اوپر ہے، وہ کسی اور کے اوپر نہیں جائے گا. جو آپ کما رہے ہیں اس کا وبال آپ ہی کو ملنے والا. جی. اور جو شخص کوئی گناہ خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت سارا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ ہے. اگر اللہ کا فضل اور رحمت تجھ پر نہ ہوتا تو اس کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں. یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتار دی ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے. جی. ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشوروں میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کروانے کا حکم دے. اور جی جو شخص صرف اللہ کی یہاں رضا ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسی کوئی بھی سرگوشی ویسے تو ہے ہی غلط، کوئی بھی ایسی ڈسکشن نہ کریں جس کے اندر شر ہو، بلکہ اگر آپ اس میں بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپس میں بات کر لیں خاموشی سے. جی. اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور دوزخ میں ڈال دیا گیا. وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. اسے اللہ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیے جائیں. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور ہی گمراہی میں جا پڑا. جی 116 آیت ہے اور گناہ کبیرہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. جی. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطانوں کو پوچھتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے. اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سرحی نقصان میں ڈوبے گا اور ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سب باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے. اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ ہوتی تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موافق ہیں. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اس کے پاس کر سکے. جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. جی یہ آیت پھر سے نوٹ کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی پیاری جو اسلامی جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، نساء ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مرد الرجال القوامون تو ہے
لیکن جب نیکیوں کی بات آئی تو ذرہ برابر بھی ان میں جو ہے نا فرق نہیں کیا جائے گا. جو جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا. انصاف کرنے والا دین ہے ہمارا. جی. با اعتبار دین کے اس سے کون اچھا ہے جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر دھر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے. وہ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے. دیکھیں اگر کسی یتیموں کی عورت جب کبھی بھی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ان کا مال کھا رہے ہو تو اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہو؟ آگ بھر رہے ہو. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ایک ایسی عورت تھی جس کی بہت ساری وراثت ہے، مالدار ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں پسند نہیں ہے وہ عورت آپ کو، بس میں اس کو نکاح میں لے آؤں کہ اس کی جائیداد مجھے مل جائے اور اس کو وہ حقوق ہی نہ دے جو ایک بیوی کے، تو اسے ناپسند قرار دیا گیا. لاچار اور جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کے مالوں میں بھی اگر آپ انصاف نہیں کر پا رہے تو اس کو ناپسندیدہ چیز کہی گئی ہے. جی. اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہت بہتر چیز ہے، ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ پوری طرح خبردار ہے. تم سے یہاں یہ دیکھیں تو اس کو کبھی نوٹ کر لیں. اکثر کیا ہوتا ہے ہم سب نے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے شوہروں کی محبت رکھی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم ان کو ہم سے اور ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کرنی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ صلاح کر لیں. جب ایک چھت پہ ایک ہی ساتھ رہنا ہے تو اس میں بہتر کیا ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات، یہ جملہ، کہ جو جنگ نفرت سے نہیں جیتی جاتی وہ محبت سے جیت لی جاتی ہے. اور جب وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے تو وہ بہت گہرائیوں تک جاتی ہے اور وہ بہت اچھی محبت ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح بہت ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اس کی پہچان کب ہوتی ہے؟ مرد کو، شوہر کو، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے اس کا شوہر کیسا ہے. اور جب مرد کی طرف سے غربت آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے عورت کیسی ہے، کیونکہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. غربت آتی ہے تو عورت برداشت کرتی ہے. گھر چلانے کی ذمہ داری عورت کی ہے. جب وہ بیمار ہوتی ہے گھر کیسے چلا رہا ہے مرد تو اس کی فطرت پتہ چلتی ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، کوشش کریں کہ آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہے، کیونکہ جیسا آپ دونوں کے درمیان ہوگا آپ کے بچوں کی تربیت کا وہ حصہ ہوگا. جی. تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو. وہ تم اس کی کتنی ہی خواہش وہ کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسروں کو لٹکی ہوئی نہ چھوڑو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اور کتنا مہربان ہے. عورت کی ہر حقوق پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. جب سے سورہ نساء چلیے کہ دیکھیں اجازت لوگ اسی ایک لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں، ایک آیت بولتے رہتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن دیکھیں وہاں پر بھی یہ آیا ہے کہ آپ نے اگر آپ ان کے درمیان جو ہے انصاف کر سکو، اعتدال کر سکو، پھر کہا کہ 2 ہیں تو ایک کی طرف نہیں جھکنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں کا آپ خیال رکھیں جو آپ کی منکوحہ بیویاں ہیں. اور کہا کہ اصلاح کرو، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے. اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور قابل تعریف ہے. جی. اس آیت میں دیکھیں 131 آیت میں شروع میں بھی آیا آسمان اور زمین اللہ کے لیے، پھر بتایا گیا وصیت جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کتاب تو اس نے دی ہے، ہمیں بھی دی اور ہم سے پہلوں کو بھی، اور سب کو کیا کہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم انکار کرتے ہو
تو بھی یہ یاد رکھو کہ آسمان اور زمین اللہ کی ہے، اور وہ جو ہے غنیم حمید ہے، اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ بے نیاز بھی ہے اور تعریف کے مستحق بھی ہے۔ یہ مثال پتہ ہے ایسی ہے جیسے آپ اور میں گھروں میں رہتے ہیں، ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی یہ چھت، یہ زمین اور یہ دیواریں آپ کی ہیں، ٹھیک ہے، یا میری ملکیت ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے درمیان جتنی چیزیں وہ بھی تو میری اپنی ہی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی بات کرتے ہیں زمین اور آسمان کی، تو اس کا مطلب ہے ہر شے اللہ کے اختیار میں اور اسی کی اپنی ہی ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں جو چیزیں پڑی ہیں، وہ چھوٹا سا ایک پینسل لے لیں یا ایک بڑی سے بڑی کوئی قیمتی چیز لے لیں، گولڈ اور ڈائمنڈ، سب ہمارا گھر ہے تو اس میں موجود ہر چیز ہماری ہے۔ تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی کریشن میں سے ہے۔ تو اس کو صرف چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے دین پہ چلیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر وہ یہ سب نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو بھی یاد رکھو کہ زمین اور آسمان یہ تمام خلقت تو اللہ کی ہے، اور وہ بے نیاز بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے۔ جی اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہوتا اے لوگوں، وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے یا رشتہ داروں یا عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جی، اس میں آیت نمبر 133 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو ضابطۂ شریعت ہے قرآن اور حدیث، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو لے جاتا ہے، ایک قوم کو لے جاتا ہے، دوسری لے آتا ہے۔ کتنی قومیں جا چکی ہیں اور کتنی آ چکی ہیں، ہم تو آخری نبی کی آخری قوم ہے اگر دیکھا جائے تو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی اپنے اراؤنڈ بگاڑ دیکھ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ اس کی سنت ہے، وہ ایسے ہی کرنے والا ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے عطا کرے، اور وہ سمیع البصیر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر انصاف کی بات آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کسی کو نہیں دیکھنا، بلکہ حق کی گواہی دینی ہے اور انصاف سے کام لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو آیت نمبر 135 میں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت راہ دے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جس کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ جی، اب جیسے ہم سارے الحمدللہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، یا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں آپ اپنی بات اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے، تو بہتر ہے اس جگہ سے آپ اٹھ جائیں اور اس غلط چیز پہ نہ پڑیں۔ اور یہاں بالخصوص کافروں کی اور منافقین کی، مشرکین کی بات آ رہی ہے، اگر ہسٹری سے آپ جوڑیں کہ وہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین پہ ضرب لگا رہے ہوں تو بہتر ہے ان کے درمیان بیٹھنے کے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ جی، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظام کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ
ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ وہ جی درمیان یہ میں ہی آیت نمبر 146 جو ہے 142 نوٹ کر لیجئے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اب نمازوں کے بارے میں ہم تھوڑا آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے نماز جو پڑھنی ہے وہ ایکٹیو ہو کے پڑھنی ہے، جیسے خوشی اور خضوع کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم سب کو اپنی امی سے، بہن بھائیوں سے، یا اپنے لو ون سے، یا کچھ فرینڈس ہوتے ہیں جن سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں بچوں کو کہتے ہیں دیکھیں میں امی سے بات کر رہی ہوں، یا بہن سے بات کر رہی ہوں، یا دادو سے بات کر رہی ہوں، یہ کسی سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، پھپھو سے بات کر رہی ہوں، بچے تنگ نہیں کرو، یا فلاں دوست سے کر رہی ہوں۔ تو ہماری نماز پڑھنے میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو ہے ہم صرف یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس میں سستی نہ کریں۔ بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ اول وقت میں نماز کو ادا کریں اور پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ کریں۔ جی وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ جی ہاں تو یہاں جو ہمیں پھر توبہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے منافقین سے، مشرکین سے، کفار سے دوستی نہیں کرنی، مومنین سے کرنی ہے۔ اور اس معاملے میں کیونکہ ہم رہتے ایسی جگہ ہے جہاں ملٹی نیشنل پیپل سارے رہتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ملتے ہیں، تو بار بار میں اس بات کو کہتی ہوں اپنی دوستیوں میں بھی بچوں کی بھی با اخلاق رہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ اور آپ کی بھی۔ جی ہاں جو توبہ کر لے اور اصلاح کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کی دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ جی یہ 146 آیت نوٹ کر لیجیے۔ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک دیکھیں آپ ہمیں صرف شکر گزار بننا ہے ہر نعمت پہ، چاہے وہ شوہر ہمیں دے رہے ہوں، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہو، ہماری ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ سب سے بڑی نعمت تو آپ دیکھیں انسان کی اپنی ذات ہے، سر سے پیر تک وہ خود کو دیکھ لے، تو شکر ادا کریں۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، باقی پیسہ اور دوسری چیزیں آنے جانے والی چیزیں، اور ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، تو ہم اس سب کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج فرائیڈے تھا اور ہماری کلاس 11:55 پر ہمارا 5th پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنا 6th پارہ شروع کریں گے، اور یہ کہ سیٹرڈے انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، اور سنڈے کیونکہ بہت سارے لوگ انڈیا اور پاکستان اور یو اے ای سے شامل ہوئے ہیں تو سنڈے آلموسٹ سبھی جگہ چھٹی ہوتی ہے، تو سنڈے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری چھٹی ہوگی۔ پہلے دعا کرتے ہیں پھر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہم انس فاشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔